ملک الموت نے لوگوں کی روح قبض کرنی، تو کسی کتاب میں دیکھا، واللہ علم حکایت سچی ہے لیکن ہمارے اکابرین نے تقریباً ذکر کیا ہے اس کو، کہ اللہ جل شانہ نے موت کے فرشتے سے ایک دن پوچھا کہ تو لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، تجھے کسی پر ترس آیا روح قبض کرتے وقت؟ ملک الموت نے کہا کہ ہاں، 2 جگہوں پر مجھے بہت ترس آیا۔ اللہ جل شانہ نے پوچھا کون سے؟ اللہ تو سب چیزوں کا علم رکھتا ہے، وہ تو خبیر ہے، علیم ذات ہے۔ ملک الموت سے پوچھا کون سی جگہ، کس پر؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، ایک دفعہ کشتی دریا میں جا رہی تھی، سمندر میں، وہ کشتی ٹوٹ گئی، ٹکرا کر ٹوٹ گئی، اس سے لوگ ڈوب گئے۔ ایک تختے کے اوپر ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا جو دودھ پیتا بچہ تھا، تو پیو معشوم اغم اور سر بتختہ پادش، تختے کے اوپر دونوں رہ گئے۔ آپ نے مجھے حکم دیا کہ جا کر اس کی ماں کی روح قبض کر لینا۔ میں گیا اور اس کی ماں کی روح قبض کیا۔ مجھے ترس آیا کہ بچہ سمندر کے بیچوں بیچ تختے کے اوپر کرے گا کیا؟ ظاہر ہے یہ تو ڈوب جائے گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا کون؟ عرض کیا کہ یا اللہ، دوسرا وہ شخص جس نے جنت بنائی، جس کا نام شداد آتا ہے، جنت بنائی، اس کے اندر ہم ہر قسم کے درخت اور باغات ہوتا، اللہ کا نافرمان، ہر قسم کے درخت اور باغات لگائے، پرندے چھوڑ دیے، ایسی خوبصورت جگہ بنائی کہ کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ اطلاع آئی کہ جنت بن گئی، یہ گھوڑے پہ اور سوار ہوا اور جنت میں سیر کے لیے پہلی دفعہ جا رہا ہے۔ دروازے کے اندر جب گیا، گھوڑے سے اتر رہا تھا تو ایک پیر نیچے ایک اوپر کی، اس وقت آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس شخص کی جان لینی ہے، اس کی میں نے جان لے لی۔ مجھے ترس آیا کہ اس نے اتنا کافی خرچہ کیا، اتنی دیر لگائی، اتنی اس کی آرزو تھی، جنت بنائی لیکن جنت دیکھی نہیں۔ مجھے شخص پر ترس آیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت، تجھے دونوں وقت ایک ہی شخص پر ترس آیا۔ یہ وہی بچہ تھا جو ماں کے گود میں تختے کے اوپر رہ گیا تھا اور اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ اس بچے کو میں نے محفوظ طریقے سے کنارے پر پہنچایا، یہ پھر بڑا ہوا، اس کو میں نے دنیا دی اور مال دیا اور اس کو میں نے پھولا پالا، پھر اس کے بعد یہ میرا نافرمان اور میرا منکر اور مجھ پر کافر بنا، اور یہ جنت اس نے بنائی تھی، یہ وہی شخص۔ اب انسان کی ظاہری حالت کو دیکھیں، اللہ جل شانہ نے کیسے سمندروں سے اس کو بچایا، کس طریقے سے مال سے نوازا۔ اس شخص کے اوپر تو اللہ جل شانہ کے شکر بنسبت ہر شخص کے اوپر شکر واجب ہے، ہر شخص پر واجب ہے، فقیر پر واجب ہے، بے گھر پر واجب ہے، جس کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں اس پر واجب ہے، جس کے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اس پر واجب ہے۔